السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ نئے سال کے متعلق چند اہم امور اور چند گفتگو اور اس نئے سال نے ہم کو کیا دیا، ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے۔ اس نے ہمیں عقل دی ہے اور یہ عقل کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے دی ہے، نہ کہ ہم عقل کے گھوڑے پہ بیٹھ کر راہ ضلالت کو اختیار کریں۔ یہ عقل اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم رب کی عظمت، رب کی صفات اور قرآن و حدیث کو سمجھیں، نہ کہ ان پاگلوں کی طرح کتاب و سنت و دلائل کا انکار کریں۔ ناظرین کرام، اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے نیا سال۔ اب وہ ہم سے دور نہیں ہے، یقیناً وہ بالکل قریب ہے، یعنی بالکل آنے کو ہے۔ اور اس نئے سال میں مسلمان تو مسلمان، غیر لوگ اس میں ایسے شرکت ہوتے ہیں گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کا حصہ ہے۔ غیر تو شریک ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آج کل کے نوجوان اور مسلمان اس میں شرکت حاصل کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی چیز تو آپ یہ جان لیں کہ مسلمان کے لیے کیا نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں، کیا اس کے تہوار میں شرکت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتاتے چلوں، کوئی بھی چیز اگر قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اس کو مان لینا چاہیے اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا ہو، تو گویا کہ وہ ایک کس کے مانند، ایک رائے کے دانے کے برابر کے مانند بھی نہیں ہے۔ ہم اس کو ایسے الفاظوں کو لات مارتے ہیں، ایسے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، بلکہ ہم اس کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے اور نبوی سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، رمضان کے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، حج وغیرہ کرنا، یا پھر نماز میں جو دعا وغیرہ کی جاتی ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اسی لیے ہم اس کو کرتے ہیں۔ اس کے برعکس نئے سال، عید میلاد النبی، ولادت حضرت علی، یا پھر محرم منانا، 40واں کرنا، 30واں کرنا، یہ سب غیر ثابت شدہ چیز ہے، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اسی کو ہم مانیں گے، نہ کہ غیر ثابت شدہ چیز کو۔ محترم ناظرین، اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے نئے سال۔ سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے صرف اور صرف دو ہی خوشیاں ہیں، اس کے علاوہ مسلمان کے لیے اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اسلام نے اس کو منانے کی اجازت نہیں دیا ہے، الا یہ کہ دو خوشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمانے جاہلیت والا کام کر رہے تھے، تو صحابہ کرام سے عرض کیا، ما ھذا الیوم، یہ کون سا دن ہے کہ لوگ اس میں خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ زمانے جاہلیت سے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دلیل پکڑیے ذرا، اب غور کیجئے، یہ جو ہم اور آپ تہوار منا رہے ہیں، نئے سال منا رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارا کلچر، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، اس کی بدلے میں تمہارے دو خوشیاں عطا کیا ہے، ایک ہے عید الفطر جو رمضان ختم ہوتی پہلے شوال کو پڑتا ہے، اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ دو خوشیاں ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلمان کے لیے دو خوشیاں ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟
ان دونوں خوشیاں میں بھی ہم وہ کام کرتے ہیں جو غیر ثابت شدہ چیز ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی وہ سنیما ہال، گانے وغیرہ میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ نہیں، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، وہ ایسے کام ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو انحراف کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک صاف شفاف دین ہے، اس میں کوئی چیز ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی چیز نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ اسلام کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے تو گویا کہ آپ اس بات کی تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلام کو پوری طریقے سے نہیں پہنچا، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلام کا اتمام نہیں کیا، ہم تک صحیح سے نہیں پہنچایا۔ گویا کہ قرآن آیت بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ دین پوری دین نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کا مجمع جمع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں نے آپ تک پوری دین کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہ اللہم اشہد، یعنی اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی موقع پر ایک آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم، یعنی آج کے دن، یعنی اسی حجۃ الوداع کے موقع کے دن، یہ دن اتمام ہو چکا، یہ پوری طریقے سے نازل ہو چکا، یعنی وحی کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، یہ دین پوری طریقے سے نازل ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اس دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی چیز داخل کرنے کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحابہ کرام سے نہ کہتے کہ چلو وہ زمانہ جاہلیت سے وہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو کرنے دو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چور دروازے کو بند کر دیا جس اسلام کو نقصان ہے۔ ناظرین کرام، لیکن ہم اور آپ جانے انجانے میں اسی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں، اسی کو ہم اور آپ اصل دین سمجھ کے دین کے اندر داخل کر کے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی منانا، نئے سال منانا، ولادت حضرت علی منانا، محرم کا 40واں منانا وغیرہ وغیرہ ایسے چیز کو مناتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اسلام تو کسی قوم کی مشابہت کو بھی اختیار نہیں کرتا، لیکن ہم اور آپ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت کو اختیار کر کے اسلام کے اندر وہ چیز اسلام کے اندر وہ چیز کو ہم شامل کر لیے ہیں۔ یہ کچھ ہی دن پہلے گزرا جو 25 دسمبر کو یہود نصارہ وہ کرسمس ڈے کے نام سے مناتے تھے، اس میں ایسے گستاخی کرتے ہیں گویا کہ اس گستاخی کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ مٹی کی طرح دھول کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ ایسی بات کہتے ہیں، وہ ایسی گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، گویا کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، رحمان نے اپنے لیے بیٹا تجویز کیا، اسی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ روئی کی طرح اڑنے پھرنے لگے۔ جو شخص ایسی بات کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ اس دن کو مناتے ہیں، یہ ان کا تہوار ہے، یہ نیا سال ان کا تہوار ہے، 25 دسمبر ان کا تہوار ہے، یہ جنم دن منانا ان کا تہوار ہے، یہ مسلمان کا تہوار نہیں ہے، یہ مسلمان اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف حدیث واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے تو وہ شخص انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ دلیل پکڑیے، یہ جو ہم اور آپ نئے سال منا رہے ہیں یا پھر ان جیسی خوشیاں منا رہے ہیں، کیا یہ شریعت اسلام کے اندر داخل ہے یا نہیں؟ اگر شریعت اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، تو اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہم کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ چلے گا۔ میرے بھائی، چلے گا نہیں بلکہ آپ یہ جلے گا۔ آپ اس جملے کو نوٹ کر لیجئے، چلے گا نہیں جلے گا۔ اگر آپ ان جیسے تہوار میں شرکت حاصل کرتے ہیں، گویا کہ آپ ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ بڑھاوا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ نئے سال ہمیں اور آپ کو بہت سارے چیز کا درس دیتا ہے، لیکن ہم اور آپ ان سے انحراف کرتے ہوئے آپ عقلی طور پر جائزہ لیجئے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہم سے 1 سال کم ہو گیا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے مقدر میں 60 سال یا 65 سال یا 70 سال جتنا بھی سال رکھا ہے، 1 سال کم ہو گیا، لیکن آج کل کے نوجوان ایسے جاہل پن اور ایسے جاہلانہ طور پر وہ کام کر بیٹھتے ہیں، اس کو تصور ہی نہیں ہوتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں. لیکن کیا کریں، مسلمان تو یہود و نصارہ کلچر پہ چل رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف وعید ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ پچھلے امتوں کی طرح قدم بہ قدم چلیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس سے مراد کون ہے؟ کیا وہ یہود نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ وہی کام آپ کر رہے ہیں. نئے سال منانا ان کا تہوار ہے، 25 دسمبر منانا ان کا تہوار ہے، برتھ ڈے منانا ان کا تہوار ہے، غیر شرعی کام کرنا ان کا تہوار ہے. لیکن مسلمان ان کی شرکت حاصل کر کے بڑھاوا دے رہے ہیں. بڑھاوا دے رہے تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ان کا جو حشر نصر ہوگا اور آپ کا بھی وہی حشر نصر ہوگا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل واضح ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے تو وہ شخص انہی میں سے ہو جاتا ہے. یعنی یہود نصارہ کا جو حال ہوگا، خدا نہ کرے آپ کا بھی وہی حال ہو. اگر یہود نصارہ جہنمی ہے تو آپ یقین کیجئے آپ کا مقدر بھی جہنم ہے. محترم ناظرین، اس نئے سال نے ہم کو کیا دیا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہومی ترجمہ کر کے سناتا ہوں. اس سے آپ بالکل واضح ہو جائے گا کہ نئے سال نے ہم کو واقعی میں دیا ہے. پہلی چیز، ایک سال بیت گیا، کیا کیا ہم نے؟ یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ناراض کیا؟ کیا تم یہ کہو گے کہ مسجد کو ویران کیا ہم نے؟ کیا تم یہ کہو گے ہم سود خور ملوث تھے؟ کیا تم یہ کہو گے ہم شراب پینے میں ملوث تھے؟ کوئی آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صاف حدیث موجود ہے، کل قیامت کے دن 5 سوال کا جواب جب تک کوئی بندہ نہ دے تب تک اس کو پاؤں ہلنے نہیں دیا جائے گا. یعنی اس کو کوئی چیز کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ 5 سوالوں کا جواب نہ دیں. سب سے پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا ان عمرہ، اپنی عمر کے بارے میں. اپنے عمر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو 60 سال 65 سال عمر دیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس میں سود خوری ملوث تھے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم نیو ایئر بنانے میں ملوث تھے؟ کیا آپ یہ کہیں گے ہم 25 دسمبر منانے میں ملوث تھے؟ آپ یہ سب کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں ملوث تھے؟ کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا. دوسرا سوال، اپنے جوانی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس جوانی کو ہم نے یوں ایسے کھیل اور تماشے بتا دیا؟ کیا کہیں گے آپ کہ اس جوانی میں ہم نے بے تحاشا برائی کیے، اس جوانی میں ہم نے لوگوں کو مارے کاٹے؟ آپ کیا کہیں گے اس جوانی کے بارے میں؟ کوئی جواب کے پاس نہیں ہوگا. آپ یہ کہیں گے کہ ہم نیو ایئر منانے میں ملوث تھے، ہم نیو ایئر منانے میں اپنے جوانی کو بتا دیے. آج کل تو ایک مسئلہ بڑا عام ہو گیا کہ لوگ نیو ایئر مناتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو کوئی مبارکباد دیتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ارے بھائی چلو آپ کو ایک مبارکباد، آپ کو ایک مبارکباد. آپ ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی حالات میں چھوڑ دیں. اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی آپ کو نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کہتا ہے تو آپ اس کو کہیے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا تہوار نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کا تہوار ہے. آپ اپنے جوانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال، کہاں خرچ کیا؟ آپ کیا کہیں گے کہ ہم جوئے سے پیسہ کو حاصل کیا؟ کیا کہیں گے کہ ہم لوٹ مار کے پیسہ کو حاصل کیا؟ آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے پیسے حرام طریقے سے کمایا اور خرچ کہاں کیا؟ آپ کیا کہیں گے ہم نے نیو ایئر بنانے میں ہم خرچ کیا، یا پھر عیاشی کرنے میں ہم اپنے پیسہ کو خرچ کیا؟ آپ یہ کہیں گے. کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ اپنی کمانے اور خرچ کرنے کے بارے میں آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے. کل قیامت کے دن آپ پھنس جائیں گے.
اور پانچویں اور آخری سوال اپنے علم کے بارے میں. یہ جو آپ نے علم حاصل کیا آپ نے لوگوں تک کتنا پہنچایا؟ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی تو معلوم ہو گیا کہ نیو ایئر نہیں منانا چاہیے، ہیپی نیو ایئر نہیں منانا چاہیے، نیا سال نہیں منانا چاہیے. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کتنے لوگوں تک یہ میسج کو پھیلاتے ہیں، کتنے لوگوں تک فارورڈ کرتے ہیں، یہ آپ شیئر کتنا کرتے ہیں. یہ آپ کو یقین ہو گیا نا، یہ آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا نا کہ مسلمان کے لیے صرف اور صرف دو خوشیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی خوشیاں نہیں ہے. یہ آپ تک پہنچ گیا، یعنی آپ تک یہ بات پہنچ گیا، آپ کو علم ہو گیا، معلوم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ چپ رہے، خاموش رہے، گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتمان علم کو چھپا رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اپنے علم کے بارے میں. محترم ناظرین، اس نئے سال نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا درس دیا، لیکن ہم اپنے محاسبہ کر کے آنے والے سال یعنی 2024 میں تیار رہنا چاہیے کہ ہم اے اللہ اس پرانی سال میں جتنے بھی گناہیں کیے ہیں اے اللہ تم کو معاف فرما، اس میں جو بھی ہم خراب کام میں ملوث تھے اے اللہ تم کو معاف فرما. یہ سب آپ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے ایک مسلمان کو. لیکن ہم اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، 31 دسمبر یعنی کل اس رات میں اتنے غلط کام کریں گے، اتنے فاحش کام کریں گے، اتنے شراب پئیں گے، شاید کہ دنیا کے اور کسی دن پیا جاتا ہے، کسی دن یہ کام کیا جاتا ہے، اور اتنے پیسہ خرچ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مال کا اسراف کرنا، پیسہ خرچ کرنا، فضول چیز میں پیسہ لگانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کا بھائی ہے. یہ جو آپ لاکھوں روپیہ کروڑ روپیہ نیو ایئر میں لگا رہے ہیں یا پھر ان جیسے تیوہار میں لگا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم اور آپ اس سے ایسے انحراف کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں لگ رہا ہے کوئی جواب ہی نہیں دینا ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن ذرہ برابر چیز کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا. اگر آپ نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے تو اس کو بھی آپ کو صلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی آپ نے اگر برائی کی اس کے بارے میں سوال صلہ ملے گا، یعنی جہنم آپ کے مقدر میں تو جہنم آپ اللہ تعالیٰ کو ڈالے گا. محترم ناظرین، آخر میں آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی شخص نئے سال کی مبارکباد نہ دے اور نہ ہی نئے سال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، بلکہ آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ ہمارا تہوار نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ میں ختم ہوتا ہے، اور انگریزی کا یہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر میں جا کے ختم ہوتا ہے. محترم ناظرین، اور ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کو یاد رکھنی چاہیے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں موجود ہیں. آپ اس ویڈیو سے زیادہ استفادہ حاصل کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ نئے سال کے اندر وہ کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ناراض ہم کو نہیں کرنا ہے. اور ایک چیز، حلال چیز واضح ہے، حرام واضح ہے. ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کتاب اللہ اور قرآن و حدیث کے ذریعے ہی آپ کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ کسی کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے لگی تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے وبال جان ہے. اس بات کو آپ یقینی بنائیں. محترم ناظرین، اور میں آپ کو ایک چیز آخر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اچھائی کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، یہ بدرجہ جائز ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ اچھائی کی طرف پیش قدم کیجئے، یعنی اچھائی کی طرف آپ جائیے. لیکن اسی کے برعکس نہ آپ کسی ڈانس ہال میں، نہ کسی ایسی پروگرام میں جہاں غیر اللہ کا نام لیا جائے، جہاں ناچ گان ہو، نہ کسی ایسے تہوار میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کی جائے، ایسے پروگرام میں آپ شرکت حاصل نہیں کر سکتے.
گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے سے ہم کو منع کیا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتے چلوں کہ حلال اور حرام کی تمیز قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کریں. لوگ کمائی میں حلال کو حرام، حرام کو حلال کر بیٹھے ہیں. یعنی کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دھندا ہے، یہ تو ہمارا کام ہے، اگر اب اس سے ہم روزی روٹی حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے اور آپ کو روزی روٹی کیسے ممکن ہے؟ یہ بھائی رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، روٹی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. یا آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں حلال ہے؟ عموماً ہمارے گاؤں سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کچھ ایسے بزنس کو پکڑ لیے ہیں جو بالکل یقیناً حرام ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے کہ سود خوری، سود کا لین دین بڑھ چکا ہے، اور شراب والا کام بھی عموماً اتنا بڑھ چکا ہے اس کو روکنے کی استطاعت نہیں ہے. لیکن اگر روکنے جائے تو آپ کو بھڑک جائیں گے، لیکن آپ کو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کاموں کو چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاس مالی طاقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ مزدور کر کے کھائیے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ کیجیے، لیکن حرام چیز سے پرہیز کیجیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر 9 روپے اگر آپ حلال کمائیں اور ان میں سے 1 روپے ڈال دیے، یعنی 1 روپے ڈال کے 10 روپے کر کے کوئی چیز خریدے، 1 روپے حرام کا لگا دیے، تو گویا کہ وہ جتنا دن تک وہ آپ کے جس بدن پر رہے گا اس سے نماز نہیں ہوگی. جتنا دن تک اس میں کپڑا پہنیں گے آپ کو اس میں نماز نہیں ہوگی. اتنی بڑی وعید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے اور تمیز کر ہی نہیں پا رہے. اگر آپ کو کوئی بات سے روکتا ہے ٹوکتا ہے تو یقین آپ اس پر بھڑک جاتے ہیں. آپ کو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے عقل اور فہم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کا تو کچھ مقصد ہے. یہ جو قرآن اور حدیث نازل ہوئی ہے اس کا تو کوئی مقصد ہے. انسان کی زندگی میں پیش آنے والی ہر مرحلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے. ہر چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے. ہر چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے جس کو زندگی میں ضرورت ہے، جس کو ایک انسان کو ضرورت ہے. لیکن ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے ہم دوسری کسی کے مشورے میں چلتے ہیں، ہم دوسری کسی سے رائے لیتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہم کریں گے، کیا یہ ہمارے درست ہے یا نہیں. وہ تو جاہل ہے، اس کو کیا معلوم کہ یہ کام حلال ہے کہ حرام. آپ چوک چوراہوں میں بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ بیڑی، سگریٹ، کھینی وغیرہ، تمباکو وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں. آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ ان کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، یہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں. آپ ایک اچھے مولوی کو کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ایک اچھے عالم کو آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں یہ جو میں کام شروع کرنے جا رہا ہوں کیا یہ کام ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں، یا حرام ہے یہ کام؟ یہ بات آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ اگر آپ کسی مولوی سے پوچھیں گے تو آپ یقین مانیں کبھی بھی آپ غلط قدم نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی آپ غلط راہ اختیار کریں گے. لیکن ہم تو عالم اور علماء سے کوسوں دور بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم تو عالم علماء کی اتباع تو دور کی بات، اس کو دیکھ کر سلام تو دور کی بات، اس کو ہم دیکھ کر نظریں جھکا لیتے ہیں. اس کو ہم ایسے گالی گلوچ سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ لوگ عالم علماء کی عزت کرنا چھوڑ دیے ہیں. محترم ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جو قوم، جو گاؤں، جو سماج عالم علماء کی ناقدری کرے، نااہلی کرے، وہ قوم، وہ سماج کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس بات کو آپ نوٹ کر لیں. اسی لیے عالم علماء کی اتباع کریں، عالم علماء کی قدر کریں. لیکن ایک بات اور اس میں نوٹ کریں کہ ان عالموں کی اتباع کریں، ان مولویوں کی اتباع کریں جو قرآن اور حدیث میں چلنے والا ہو، جو توحید پرست ہو، جو اسلام کو جاننے والا ہو، جو اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو. نہ کہ ان ڈھونگی پیر، ان ڈھونگی باباؤں کے چکر میں پڑ کے آپ اپنا ایمان تو خراب کرے لیکن اس کے باوجود اپنے اہل عیال، اپنے پریوار کا ایمان خراب کرے. نہیں میرے بھائی، نہیں. جو اللہ والا ہے، جو نیک آدمی ہے، جو توحید پرست ہے، آپ ان سے مشورہ لیجئے، آپ ان سے جائزہ لیجئے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں صحیح ہے نہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ عالم علماء کو چھوڑ کر ان ڈھونگی پیر کو، ان ڈھونگی باباؤں کے چکر میں آ کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں.
محترم ناظرین، باتیں بہت ہو چکی ہیں، آخراً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اللہ تم کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کچھ نوجوان جو اسلام کی چاشنی سے وہ بہت دور ہے، وہ بہت راہ ضلالت میں ہے، اے اللہ تو ان کو صحیح راہ دکھا دے۔ اے اللہ تو ان کو ایسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو صراط مستقیم ہو، جو سیدھا راستہ ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہو، نہ کہ ان بابوں کا راستہ، ان ڈھونگیوں کا راستہ، بلکہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔